بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص ہر کس و ناقص کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنے میں ہی سلامتی ہے۔ جو بنیاد کبھی ویران نہ ہو عدل ہے، تلخی جس کا آخر شیریں ہو صبر ہے، اور وہ شیری جس کا آخری تلخ ہو شہوت ہے، اور وہ بلا جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے وہ عیش ہے۔ رنج و مصیبت آئے تو اس کا بہترین علاج ان کو چھپانے ہی میں ہے۔ مومن کامل اپنی صفات و حسنات میں آفتاب کی طرح ہے، جو سب پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ زمین کی مانند ہے جو تمام مخلوقات کا بار اٹھاتا ہے۔ وہ پانی کی طرح ہے جس سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ امیر ہمسایوں، بازاری کاریوں اور دولت مند عالموں سے ہمیشہ دور رہو۔ جس شخص کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نعمت وہاں سے زوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالی کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے، لوگ اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ نہایت قابل افسوس ہیں جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو خوش نہیں رکھتے، حالانکہ دلوں کا خوش رکھنا خدا کی خوشنودی کی دلیل ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے اپنے عیبوں پر نظر کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جسے رشتوں کا پاس نہیں وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے سے پہلے اپنی خامیاں تلاش کرو۔ عقل مند وہ ہے جو غذا کی لذت کے وقت دوا کی کرواہٹ کو محسوس کرے۔ غلطی انسان کی فطرت میں ہے، اس کی معافی چاہنا مومنوں کا شیوا ہے، اور اس پر اصرار کرنا شیطان کا کام ہے۔ وہ آنسو بڑے مقدس ہیں جو دوسروں کے دکھ میں نکلے۔ ایسے آنسو روک لو جو کسی کی خوشی میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ ہمیں اسی سے ملے ہو۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ خدا جسے ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایسا اشارہ کرنا بھی حرام ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں بن سکتا وہ دوسروں کو کیا در سے ہدایت دے گا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ
رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کامیابی کے لیے ایک حصہ ذہانت اور 9 حصے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی سے واقف نہ ہو، اخلاص کی اچھائی کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہوں سے دور کرنا اور تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام شکر ہے۔ جس نے خود کو خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لیا، وہ فتنہ و فساد اور شیطان کے وسوسوں سے نجات پا گیا، اور جس میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ جو شخص اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع سنت کا طلبگار ہے، اس کے لیے باطنی خلوص کا حصول بہت ضروری ہے۔ مومن ہر طرح کی خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ پر پیدا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ماضی خرید سکے، اور کوئی اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ اپنا مستقبل بدل سکے۔ اس لیے حال کو غنیمت جانو، مستقبل روشن ہو جائے گا۔ بہترین بات وہ ہے جس سے سننے والے کو گرانی اور ملال نہ پیدا ہو۔ شریر کی کوئی اچھی بات دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور شریف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ صبر اور شکر دنیا کی میٹھی چیزوں میں سے زیادہ شیریں ہیں۔ چھوٹے اور تاریک گھر قبول کر لو، مگر چھوٹے اور تاریک ذہن کا ساتھ قبول مت کرو۔ کوئی ایسا دروازہ نہ کھولو جسے تم بعد میں بند نہ کر سکو۔ رشتوں اور انسانوں سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں، پر شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نیک اور پرخلوص ہوں۔ نام اور کردار کو اس حد تک مضبوط کریں کہ لوگ آپ کی شرافت کی مثالیں دیں۔